نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی باواز بلند اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی باواز بلند اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رجب المرجب کا مہینہ عطا کیا اور شعبان کا نصف مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح ہمیں آدھا شعبان کا مہینہ ملا ہے، پورا کا پورا شعبان کا مہینہ مل جائے عبادتوں کے لیے، اور رمضان کا بھی مہینہ اللہ کے فضل و عطا سے عبادتوں کے لیے رمضان کا مہینہ مل جائے۔ شعبان کے مہینے کی تعظیم فضیلت میں پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کی، لیکن ایک فضیلت، ایک بہت ہی پیارا نقطہ شعبان کے مہینے کے متعلق بولنا تھا، وہ رہ گیا۔ مختصر سی تقریر ہے، 1:25 کو میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ تو شعبان کی فضیلت، مہینے کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ شعبان المعظم، یہ شعبان کو ہم یہ مہینہ جانتے ہی ہیں، شب برات سے بھی جانتے ہیں۔ شعبان کا ایک دوسرا نام علماء کرام فرماتے ہیں کہ شہر الصلاح۔ شعبان کا ایک دوسرا نام کیا ہے؟ شہر الصلاح۔ شہر کے معنی مہینہ ہوتا ہے، صلاح کے معنی درود و سلام۔ تو شہر الصلاح درود و سلام کا مہینہ۔ کس کا مہینہ؟ درود و سلام کثرت سے زیادہ پڑھنے کا مہینہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے متعلق علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود آیات جو اتری، قرآن کریم فرقان حمید، درود آیات جو 22ویں پاری کی ہے، جو اب میں نے ابھی خطبے کے سامنے آپ کے سامنے پڑھی، خطبے کے بعد کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ درود آیات اس کو کہتے ہیں، اس کو درود آیات، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ 2 ہجری میں ہجرت کر کے 2 سال ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں یہ آیت اتری۔ سبحان اللہ۔ شعبان کے مہینے میں یہ درود شریف کی یہ جو آیت ہے، درود آیات جس کو کہتے ہیں، یہ شعبان کے مہینے میں اور 2 ہجری کو اتری۔ تو اس سے مطلب، مقصد، مراد کیا لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے لوگوں، اے میرے ایمان والوں، اے بندوں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ کثرت سے، کیونکہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا حکم قرآن کریم فرقان حمید کی آیت سے ثابت ہوا، اور قرآن کریم فرقان کی حمید کی آیت یہ کب اتری؟ شعبان کے مہینے میں، 2 ہجری شعبان کے مہینے میں یہ خاص کر یہ آیت اتری۔ تو پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم قرآن کریم فرقان حمید کے ذریعے شعبان کے مہینے میں 2 ہجری میں اتارا۔ تو شعبان کے مہینے میں جو رات آتی ہے شب برات، اس کا اکثر لوگ انکار کرنے والے بھی لوگ ہیں کہ شب برات یہ کوئی لفظی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ملتا ہے۔ تو یہ اکثر یہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، 63 سالہ زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی جو بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ میں جتنے سال رہے اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد، مدینہ میں جتنے سال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اتباع ہے، پیروی ہے اور سنت کا ذریعہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں ہیں، ازواج مطہرات کے گھر میں ہیں، تو وہ جہاں پر وہ جو بھی کریں گے تو ہمارے لیے مطلب اس پر واجب یا پھر ضروری نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے گھر میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، صحابہ کرام کے ساتھ ہو، میدان جنگ میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا وہ حدیث بن گئی، جو کر کے دکھایا وہ بھی حدیث بن گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں 15ویں شعبان کا ثبوت ملتا ہے، دلیل ملتی ہے حدیثوں سے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، لیکن جو لوگوں کے اندر غلط گمانیاں، غلط خیال جو پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں کلیئر کرنا چاہوں گا، صاف کرنا چاہوں گا، کہ تاکہ آپ بھی لوگوں کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، باعث ہدایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مسواک ایک بار کی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کم کھایا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں دیکھ کر غصے میں آئے تو وہ بھی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ یعنی ہر گوشہ، ہر لمحہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، یعنی 63 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی گزاری تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ ہم اس زندگی کو دیکھیں اور اس کو اپنائیں، اور صرف مخصوص دنوں کو ہی نہ دیکھیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شب برات میں بہت پابندی سے آتے ہیں، رات جگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی تو ان کا یہ بھی اعتراض صحیح ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ شب برات آئی چلو مسجد فل، رمضان آئی مسجد فل، شب معراج آئی مسجد فل، باقی ٹائم مسجد خالی۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گوشے کو، ہر عادت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بعد میں جو کہہ رہا ہوں شعبان کے متعلق، کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں آرام کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نہیں دکھائی دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تمام ازواج مطہرات کے حجرے میں، کمروں میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، تو قبرستان ہے وہاں پر جنت البقیع میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تو دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور قبر والوں کے لیے دعائیں مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دیر واپس آ گئے۔ میں مختصر طور پر میں آپ کو بتانے کا مطلب ذریعہ بنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ڈھونڈنے نکلی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سوچتی ہو، کیا یہ خیال کرتی ہو کہ میں تمہارا حق ماروں، یعنی جو باری آج تمہارے پاس میری رہنے کی ہے، آرام کرنے کی جو باری ہے، تم یہ سوچتی ہو کہ میں تمہاری حق تلفی کرتا ہوں؟ نہیں یا رسول اللہ، میں پریشان ہوئی، آپ مجھے نہیں ملے، اس وجہ سے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، آج 15 رمضان المبارک ہے، آج 15 رمضان المبارک ہے، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش و مغفرت بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب یعنی مدینہ منورہ میں بنو کلب ایک آدمی تھا، قبیلے کا ایک آدمی تھا، بنو کلب یہ قبیلہ تھا، وہ آدمی تھا، اس کے پاس مدینہ میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ کیا تھی؟ سب سے زیادہ اس کے پاس بکریاں تھیں، اور بکریاں بھی ایسی کہ زیادہ بالوں والی، یعنی اس کے بکریوں کو اگر چھوڑیں گے تو دوسرے کسی کے بکریوں کے جسم پر اتنے بال نہیں تھے جتنے بنو کلب کے بکریوں کے جسموں پر بال تھے۔ سب میں زیادہ بالوں والی بکریاں بنو کلب کی تھی۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریاں جو ہیں، ان بکریوں کے جسموں کے اوپر جو بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ شب برات کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ شب برات کی رات ہے۔ اس پر علماء کرام نقطہ بیان کرتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ گن سکتے ہیں کیا؟ ہم اپنے بالوں کو گن سکتے ہیں کیا؟ بکریوں کے جسموں پر بال کتنے ہوتے ہیں اندازہ نہیں لگا سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جس طرح وہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کو گنا نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات لوگوں کی اتنی بخشش و مغفرت کا فرماتا ہے کہ اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی، اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اگر گنتی کر سکتے ہیں تو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کریں پہلے، پھر بعد میں اللہ کی رحمت، اللہ کس کس کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے وہ گنتی کریں۔ تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی اس رات بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو بد نصیب لوگ کون ہیں کہ اس رات بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کرتے، اس رات سے محروم رہتے ہیں۔ یعنی وہ رات ملتی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، ماں باپ کے نافرمانی کرنا نہیں چھوڑتے، لوگوں کو گالیاں دینا نہیں چھوڑتے، دل میں دشمنی، حسد، کینہ، کپٹ رکھنا نہیں چھوڑتے۔ یہ تمام چیزیں، رشتہ، قطع تعلق کی رشتوں کو جو توڑنا ہے، وہ تمام چیزیں جو نہیں چھوڑتے، وہ اپنی عادتوں پر جمے رہتے ہیں اور انہی عادتوں کو لے کر چلتے ہیں۔ شب برات جیسی رات بھی ملتی ہے لیکن پھر بھی ایسے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ کن لوگوں کی؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دل میں بغض، حسد، دشمنی رکھنے والا، شراب پینے والا، چغل خوری کرنے والا، یہ ایسے گناہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ بندہ چاہے اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے گناہوں سے رجوع کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی گناہ معاف فرماتا ہے، اور وہ بندہ ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ تو آپ سوچیں، میں سوچوں کچھ دیر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور ان میں ہمارا شمار نہ ہو، اس میں ہماری گنتی نہ ہو، تو ہم سے بڑا بد نصیب، بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے ہم سے بڑا بد نصیب اور بدبخت انسان؟ تو ایسی رات جو ہمیں ملتی ہے تو ایسی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے شب برات کہاں منائی تھی، تو ایسے لوگوں کو بتانا چاہوں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھے تو ان کی ہر رات شب برات تھی۔ کیا تھی؟ ان کی ہر رات صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھے، تراہم رکعا سجدا، جب تم صحابہ کرام کو دیکھے تو وہ سجدے میں ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو روزانہ اللہ کی بارگاہ میں پوری رات عبادت کرتے تھے، ان کی ہر رات شب برات تھی۔ لیکن جو لوگ ہر رات عبادت نہیں کرتے، سال کا ایک دن ملتا ہے شب برات، لوگ اس کو بھی روک رہے ہیں۔ لوگ روزانہ اکثر روز رات نہیں جاگتے، چلو ٹھیک ہے، وہ اس کا عمل اس کے ساتھ، لیکن سال میں کم سے کم ایک رات تو آ رہی ہے نا شب برات، اور لوگ اس پر بھی فتوے لگاتے ہیں کہ کہاں جائز ہے۔ ارے کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، توبہ و استغفار کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ تو یہ شب برات اس طرح اگر کوئی مناتا ہے تو یہ کہاں سے بدعت ہے، کہاں سے بری بات ہے؟ ہاں، جو لوگ شب برات کے نام پر پٹاخے اڑاتے ہیں، جانوروں کو تنگ کرتے ہیں، جو لوگ باہر مانگنے والے سوئے ہوتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، یا پھر گاڑیاں لے کر باہر نکلتے ہیں، سائلنسر نکال کر آواز کرتے گھومتے ہیں، درگاہ کی زیارت کے نام پر ادھر ادھر مطلب ٹہلتے گھومتے ہیں، وہ لوگ گنہگار ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے 15ویں شعبان کی تعظیم، اس رات کی تعظیم نہیں کی۔ ایسے لوگ سب سے بڑے گنہگار ہیں اور سب سے بڑے بد نصیب ہیں۔ لیکن جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر شب برات مناتے ہیں، تو یہ کہاں سے بدعت ہوئی؟ تم پوچھتے ہو کہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منایا تھا، صحابہ کرام نے کہاں منایا تھا، خلفائے راشدین نے کہاں منایا تھا، اہل بیت اطہار نے کہاں منایا تھا؟ تو یہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا، توبہ و استغفار کرنا، نوافل پڑھنا، یہ بدعت ہے۔ تو صحیح چیز کیا ہے پھر؟
یہ میرا سوال ہے۔ یہ ایسی راتیں ملتی ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ اکثر عبادتیں کرنے کی کوشش کریں۔ عبادتیں نہیں کر سکتے تو کم سے کم سو جائیں، آرام کریں، لیکن ایسی رات کی بے ادبی نہ کریں۔ ایسی رات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات اگر کوئی بیٹھ کر صرف بیٹھا رہتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے یا پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ جو لوگ نفلی عبادتیں نہیں پڑھ سکتے، زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، مطلب طبیعت خراب ہے، کیا ہے بہت مطلب عمر گزر چکی ہے اور عمر کی وجہ سے طویل عبادتیں نہیں کر سکتے، لیکن بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ رات جاگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ میں بارہا کہتا ہوں کہ اللہ نے طاق راتوں میں، طاق رات رمضان کی جو آخر کے جو 10 دن ہوتے ہیں رمضان کے روزوں کے، وہ ان کو طاق راتیں کہتے ہیں۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان کو طاق رات کہتے ہیں۔ جفت 22، 24، 26، 28 اس کو جفت کہتے ہیں۔ طاق 1، 3، 5، 7، 9، 11 اس کو طاق کہتے ہیں۔ اور جفت کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ 2، 4، 6، 8 جو جمع ہوتی ہیں، اس طرح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، کہ شب قدر بتائی نہیں جا سکتی کہ 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو ہے یا پھر 29 کو ہے۔ شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ 5 میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، 5 راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کیا کہا؟ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کو تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بتا دیا کہ 15 شعبان کی رات ہی شب برات ہے۔ کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات ہی کیا ہے؟ شب برات ہے۔ اس کو تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا، تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ بے شک شب قدر کا فضیلت شب برات سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن سے بھی ثابت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری قرآن کی آیت اتری ہے۔ لیکن میں فضیلت کی بات نہیں کر رہا، تلاش کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ شعبان کے مہینے میں ہم شب برات کو تلاش نہیں کرتے، بلکہ 15 شعبان کی رات کو ہم شب برات مناتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ہیں، صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو امت کو مشقت میں نہیں ڈالا اللہ نے، بلکہ 15 شعبان کی رات ہی شب برات ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان عظیم ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ رات جاگنے کی کوشش کریں، عبادتیں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی